ہمارے اکثر دوست خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا باہر، اس امر پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ادھر 40 سال سے مسلسل اسلام کا مذہب کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن ان کی اجتماعی زندگی میں وہ اخلاقی یا روحانی قدروں کا نشان نہیں ملتا جس کا داعی اسلام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے اور وہ اسکالرز کا کہنا ہے جو باہر سے آتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ظواہر پر زور دے رہے ہیں، بقول وارث میر کے کہ ہم متن پر زور دیتے ہیں، معنی پر زور نہیں دیتے۔ چند سال قبل اسٹیٹس کے معروف اسکالر پروفیسر سمتھ آئے تھے، تو وہ یہاں کے مختلف لوگوں سے ملے۔ ان میں سے وہ علامہ ارشد بہاول پور سے جو تھے ممبر پنجاب اسمبلی کے اور حزب اختلاف کے لیڈر، تو میں بھی ساتھ تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں روحانی قدریں کا فروغ کیوں نہیں ہوا؟ تو خود ہی کہا کہ نظر آتا ہے کہ یہ ظواہر پر زور دیتے ہیں۔ تو علامہ مرحوم نے جواب میں بہت اچھا کہا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو ظاہری علم ہے اس سے مقصد تو یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو، روح کے اندر بالغی آئے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ظواہر کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لوگوں کو جو اشتباہ ہو گیا ہے کہ ہم ظواہر پر زور دیتے ہیں، ظاہری علم کو حاصل کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس میں انہوں نے شیخ ابن عربی کے کچھ حوالے دیے۔ تو جب ہم باہر نکلے تو اس نے مجھ سے کہا، سمتھ نے، کہ یہ پہلا پاکستانی سیاستدان ہے جس نے اپنے جواب میں شیخ ابن عربی اور دوسرے صوفیہ کے اقتباسات دیے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے اور بھی وجوہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارا وہ جغرافیائی اور ہمارا موسم، گرم ملک کے رہنے والے، کہ ہم میں سستی ہے، کاہلی ہے۔ تو بہر نو یہ یہاں بھی یہی بار بار سوال اٹھتا ہے۔ سن 76 میں یا سن 75 میں کانفرنس ہوئی تھی، آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس لاہور کے اندر، مختلف صوبوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ معاف کرنا۔ تو وہاں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ یہ جو یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جو یہ نصاب چل رہا ہے پاکستانیات کا یا اسلامیات کا، یہ کس حد تک کامیاب ہے یا کس حد تک ناکام ہے۔ تو اس زمانے میں اسلام آباد میں ہوتا تھا، تو میں اسلام آباد کی طرف سے گیا تھا، تو میں وہاں تقریر کر بیٹھا۔ تو اس پر بعض جو ہمارے لاہور کے کرم فرما تھے وہ کچھ ناراض بھی ہوئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو نصاب ہے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ نہ بہتر شہری، بہتر پاکستانی بنا سکا ہے ہمیں، نہ بہتر مسلمان بنا سکا ہے۔ تو مثلا یہ تیسری جماعت کی کتاب ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایمان نام ہے خدا پر اور رسول پر، خیر و شر پر اور آخرت پر ایمان لانے کا۔ تو میں نے کہا سقراط نے تو مسئلہ حل نہیں کیا، ہم کیا حل کریں گے؟ اور دوسرا جو ہمارا جو رویہ ہے مذہب کے بارے میں جارحانہ، اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وہاں کفر و شرک کی باتیں زیادہ ہو رہی تھیں کہ یہ یہاں حضرت دادا صاحب آئے اور اب پاکستان بن گیا، یہاں ہندو تھے۔ تو میں جواب میں یہ کہہ بیٹھا کہ عجیب اتفاق ہے کہ جن علاقوں میں اسلام تلوار کے زور سے آیا ہے ان علاقوں میں 1000 سال سے تلوار چل رہی ہے۔ یہ آپ کا کابل، پشاور، لاہور، دلی۔ اور جن علاقوں میں اسلام یہ پرامن طریق سے گیا تھا، مثلا یہ ساؤتھ انڈیا ہے، وہاں کبھی یہ اختلافات نہیں ہوئے اور اس شدت سے نہیں ہوئے۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تلوار کا سہارا لیتے ہیں وہ تلوار کا ہی شکار ہوتے ہیں۔ تو اس پر ایک لاہوری نے کہا تھا کہ آپ ہمارے جذبات مجروح کر رہے ہیں۔ تو ایک پشاوری آدمی نے کہا کہ نہیں بھی اس کو بولنے دو، ہم تو اس کی باتیں سنیں گے۔ تو میں نے باہر کہا یہ تھا کہ اس نصاب پر سر نو نظر ڈالو، ہم اپنا نقطہ نظر ہمیں بیان کرنا چاہیے، دوسروں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مذہب کا یہ جو تصور ہم دے رہے ہیں کہ ہم دوسرے مذاہب پر غالب آ کر رہیں گے، اس کے اندر تشدد کا عنصر آ جاتا ہے۔ تو خیر بڑی اچھی خاصی وہاں
دلچسپ بحث رہی، اور پنجاب ٹیکس بورڈ کے اس وقت کوئی تھے چیئرمین علاء الدین شاید صدیقی تھے ان کا نام، نفسیات کے آدمی تھے. تو پھر انہوں نے دوسرے دن میری تائید بھی کی، اور اس سے تب جا کر میری جان میں جان آئی. تو بہرحال میں بڑا ممنون ہوں لطف اللہ خان صاحب کا کہ انہوں نے اجرہ کرم اجرہ محبت مجھے یہاں بلایا، اور انہوں نے جس محنت، لگن اور خلوص سے یہ ساری لائبریری بنائی ہے، وہ میرے لیے تو عبرت کا سر و سامہ ہے کہ وہ اس عمر میں 70 سال کی عمر کے اندر اس محنت سے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے وقت کا یعنی صحیح مصرف تلاش کر لیا ہے. میں آخر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابو جدید بستامی سے پوچھا گیا کہ تمہاری عمر کیا ہے، تو انہوں نے کہا 6 سال. وہ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کی عمر تو کوئی 70-72 سال کی نظر آتی ہے. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے ادھر 6-7 سال سے پتہ چلا ہے کہ ٹروتھ کیا ہے. جو عمر ٹروتھ کے بغیر گزری ہے میں اسے عمر کا حصہ نہیں سمجھتا. تو بہرحال یہ جو ہمیں آ کر احساس ہوا ہے کہ جس انداز سے لطف اللہ صاحب نے کام کیا ہے، اس نے احساس نے ہمیں بھی مجبور کیا ہے کہ ہم بھی کچھ کام کریں. یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے جو مجھے یہاں ملا ہے. شکریہ.